آج کمیشن سے آپ کا رابطہ ہوا تھا اور پھر آپ نے خود اظہار کیا کہ کمیشن بلائے گا تو میں پہنچ جاؤں گا. آج آپ نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے. کمیشن کی جانب سے کیا ای سی سی کے فیصلوں کے حوالے سے آپ نے ان کو آگاہ کیا ہے؟ جی، بنیاد یہ بنی کہ اس دن شاہد خاقان صاحب جب آئے تھے وہ بھی خود اپنی ریکویسٹ کر کے آئے تھے، تو اس کے بعد ان کا بیان چھپا ہوا تھا اخبار کے اندر کہ جی وزیر اعظم کو اور اسد عمر کو بلایا جائے. تو میں نے اس پہ یہی کہا تھا کہ جو اور ایکسپورٹ کے فیصلہ انہوں نے کیوں کیا اس کے بارے میں بلایا جائے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو فیصلہ تھا وہ ای سی سی کی سفارشات پہ کابینہ نے کیا تھا. تو وزیر اعظم سے تو سوال نہیں بنتا، میں اس وقت ای سی سی کا چیئرمین تھا، اگر مجھے چاہتے تو میں ضرور آ جاتا ہوں. اور میں نے ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے بلایا، اور اسی بارے میں آج جو سوال تھے کہ جی کابینہ جو ای سی سی نے فیصلہ کیا شوگر ایڈوائزری بورڈ کی سفارشات کے اوپر، اس کی کیا بنیاد تھی، اسی کے بارے میں سوال تھا. سر، یہ جو ای سی سی کا فیصلہ ہوتا ہے تو کابینہ بھی اس کو انڈورس کرتی ہے، تو کیا اس حوالے سے جب انڈورس کر دیا کابینہ نے تو کابینہ میں تو وزیر اعظم صاحب ہوں گے نا، تو کیا وہ بھی آئیں گے اور اپنا بیان قلم بند کروائیں ان کے گے؟ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ جو تفصیلی ساری بات چیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ای سی سی کے اندر، اور ای سی سی کے اندر پوری تفصیل کے اوپر بات چیت کے ظاہر ہے اس وقت میں ای سی سی کا چیئرمین تھا، تو اس لیے حکومت کا جو موقف ہے اور جو کیوں فیصلہ لیا گیا اس وقت کیا کیا گیا، تو وہ میں نے آج تفصیل سے جتنا تھا وہ بتا دیا. تو سر، کیا جو یہ ٹیم ہے انہوں نے کوئی کویشچنر تیار کیا ہوتا، کیونکہ والنٹریلی آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنا یہ بیان قلم بند کرنا چاہتے ہو، تو کیا اس حوالے سے انہوں نے کوئی کویشچنر آپ کو دیا تھا یا وربلی واز ایک بیان ریکارڈ؟ نہیں، انہوں نے کویشچنر تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے سوالات لکھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس جو سوالات تھے پہلے انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا نقطہ نظر بتا دوں، پھر انہوں نے مجھ سے سوالات بھی پوچھے. اسد صاحب، ایک تاثر بنتا جا رہا ہے کہ جیسے آئی پی پی کا معاملہ 2 ماہ کے لیے مؤخر ہوا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ 2 ہفتوں کی مہلت مانگی تھی کمیشن نے فورنزک رپورٹ کے لیے، اور 2 ہفتے بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی رپورٹ جو ہے اس پر کارروائی نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں حقیقت ہے؟ سر اب تو چند دنوں کی بات ہے، وہ پتہ چل جائے گا. پہلے جب کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا تو اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ کمیٹی بنانے کا مطلب ہے کہ اب یہ کچھ چھپانا چاہتے ہیں، انہوں نے کچھ نکلنا نہیں. وہ کمیٹی نے تحقیقات کر لیں، وہ رپورٹ منظر عام پر بھی آ گئی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب آگے جو ہیں اس کی مزید اب تفتیش ہونی چاہیے. اس کے لیے جو قانونی اختیارات چاہیے تھے وہ اس کے لیے کمیشن بنانے کی ضرورت تھی، تو باقاعدہ قانونی طور کے اوپر کمیشن کو وہ اختیارات دیے گئے، اسی کی بنیاد پر وہ کام کر رہے ہیں. آج تک پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ یہی رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. کمیشن بنتے ہیں، رپورٹیں بنتی ہیں، اس کے بعد کسی کو نظر نہیں آتی وہ کہاں گئی، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اب چند دن کی بات رہ گئی ہے، نظر آ جائے گا آپ کو عمران خان میں اور باقی سب میں فرق ہے یا نہیں ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ عمران خان جو ہے قوم کو وہ نا امید نہیں کرے. سر، شوگر ایڈوائزری بورڈ جو ہے اس کا کیا رول تھا اس چیز کے فیصلوں پر؟ اور دوسرا، یہ جو اسمگلنگ کی گئی چینی کی، تو زیادہ تر جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں افغانستان 70% چینی جو ہے اسمگل کی گئی، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اسمگلنگ کے حوالے سے جو سوالات کیے گئے. اچھا جی، یہ تو ابھی رپورٹ آئے گی، جو کمیشن کی رپورٹ آئے گی تو اسی کے اندر یہ پتہ چلے گا. یہ خبریں مجھے بھی کوئی میڈیا سے اخباروں میں پڑھنے کو ملتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتہ اس وقت کمیشن کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے، تو اس کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کمیشن کی جو رپورٹ آئے گی. شوگر ایڈوائزری بورڈ کا جو رول ہے وہ ظاہر ہے سارے اعداد و شمار بنا کر وہی بنیاد بنتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر سفارشات آتی ہیں ای سی سی کے پاس اور پھر کابینہ کے پاس جاتی ہیں، تو ان کا بڑا ایک کلیدی رول ہے اس کے اندر. سر، آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جو کابینہ نے تاریخ دی ہے کمیشن کو رپورٹ پیش کرنے کی، جس میں 3 ہفتے کی توسیع کی گئی تھی، کیا یہ کمیشن اپنی رپورٹ تب تک مکمل کر لے گی یا مزید ایکسٹینشن بھی مانگیں گے؟ نہیں جی، میرے تو علم میں نہیں ہے کوئی مزید ایکسٹینشن کی کوئی بات ہوگی. ابھی جو مجھ سے سوال جواب ہو رہا تھا تو اس کے اندر بھی کچھ شاید ذکر ہوا تھا کہ جلد ہی وہ رپورٹ مستقل کر دی جائے گی. لیکن بنیادی چیز میں تو صرف یہ جو اس کے لیے کہنے کے لیے آیا تھا جی، اور جو ہمارا جو فیصلہ تھا وہ یہی بنیادی بات تھی کہ چینی کی کمی کہیں نہیں ہوئی لیکن قیمتیں بڑھتی چلی گئی. اصل خبر یہ ہے کہ چینی کی کمی نہ ہوتے ہوئے بھی قیمتیں بڑھی اور بہت تیزی سے بڑھی. اب دیکھیں کمیشن کی رپورٹ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. لاک ڈاؤن میں نرمی کی وجہ سے کیسز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے سر لاک ڈاؤن کی کمی تو پرسوں ہوئی ہے، تو اس سے تو کیسز کا بھی تعلق نہیں ہے. بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن وہ پہلے سے بڑھے تھے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ڈاکٹروں نے حفاظتی تدابیر بنائی سب کو بولا ہے. ادھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ 2-3 ہمارے بھائی کھڑے ہوئے جنہوں نے ماسک کا نہیں انتظام کیا ہوا.
میں تو ابھی بولنے کے لیے نیچے کر لیے، جب عوام میں جائیں تو خدا کا واسطہ ماسک پہن لیا کریں. لیکن اگر حفاظتی تدابیر کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے کرم کیا ہے، امید یہ ہے کہ زیادہ آگے حالات خراب نہیں ہوں گے. لیکن جس طریقے کے کل حالات دیکھنے کو نظر آئے بڑے شہروں کے اندر، اگر اس طریقے کی ہم بے احتیاطی کریں گے تو خدا نہ خواستہ آگے اس میں تیزی سے اضافہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اپنے لیے بھی، اپنے گھر بار کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے خدا کا واسطہ اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.